سرکار نے فرمایا کہ اللہ کی آزمائش سے بندہ گزر جاتا ہے، مرشد کی آزمائش سے گزرنا جو ہے نا وہ محال ہے۔ فرمایا کہ مرشد کی آزمائش بڑی سخت ہوتی ہے۔ سخت کیوں ہوتی ہے؟ فقیر کی حکمت کیسے پہچان سکتی؟ فقیر کی حکمت کہاں پہچان سکتی؟ پھر فقیری کا کیا فائدہ ہو؟ فقیر کی حکمت نہیں پہچان سکتی۔ بس اس راستے میں کامیاب وہ ہے جو آنکھیں بند کر لے، کان بند کر لے، جیسا مرشد کہے ویسا کرتا رہے، کیونکہ آپ کی تو آنکھیں نہیں ہیں نا، اس کی آنکھیں ہیں۔ وہ بتا رہا ہے کہ بھئی یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ پوچھو مت کہ کیوں کر لوں، بس کر لو۔ اچھا، مجھے یہاں پر ایک بات یاد آ گئی۔ ایک دفعہ سرکار نے ایک بات کہی، ہاں، تب مجھے احساس ہوا کہ مرشد جو ہے وہ جب آزماتا ہے تو آزمائش ہے وہ۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ کی آزمائش سے بندہ گزر جاتا ہے، مرشد کی آزمائش سے گزرنا جو ہے نا وہ محال ہے۔ فرمایا کہ مرشد کی آزمائش بڑی سخت ہوتی ہے۔ سخت کیوں ہوتی ہے؟ کہ اس نے مرشد کی صحبت میں وقت گزارا ہوتا ہے، مرشد سے فیض لیا ہوتا ہے، تو وہ یعنی چشمدید اس کے فیض کا گواہ، اس کی عظمت کا گواہ ہوتا ہے۔ سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر اگر پلک بھی جھپک گئی تو پھر وہ کفر ہے۔ مرشد کی آزمائش، سرکار نے فرمایا کہ اللہ کی آزمائش سے سخت ہوتی ہے۔ وہ آزمائش کیا ہوتی ہے یہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ مرشد کی جو آزمائش لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا اس کو، لیکن مرشد کی آزمائش یہ ہوتی ہے، آر یا پار، بیچ کا راستہ نہیں ہوتا اس میں۔ وہ اللہ کی آزمائش تو یہ ہے نا کہ نہیں کام ہوئے تو کفارہ دے دو، 2 غلام آزاد کر دیے، 10 بندوں کو کھانا کھلا دیا۔ یہ مرشد کی آزمائش میں یہ نہیں، یا تو تخت پر یا تختے پر، جو مرشد کی آزمائش۔ لیکن سرکار نے کہاں آزمایا لوگوں کو؟ ہے کوئی یہاں پر جو بندہ کہے جی مجھے آزمایا ہے؟ نہیں، میں سیریس بول رہا ہوں۔ لیکن ایک بات ضرور فرمائی سرکار نے، ہاں، کہ جب آزمائش کی بات کریں اگر ہم، تو یہ مت کہنا کہ میں آزمائش کے قابل نہیں ہوں، یہ مت کہنا، یہ کہنا کہ سرکار میں تیار ہوں، آپ نظر کرم فرمائیے گا۔ صرف لفظوں کا ہی تو کھیل ہے۔ اس سرکار نے فرمایا کہ کرنا سب مرشد نہیں ہوتا ہے، کم سے کم تو یہ پھوٹی زبان سے بول تو دے کہ میں تیار ہوں آزمائش کے لیے، کم سے کم بول تو دے۔ ظاہر ہے مرشد کی مدد کے بغیر کون کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس میں اتنا دمخم ہے، جو مرشد کی نظر کے بغیر کامیاب ہوگا ناممکن ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ کہنا کہ جی میں تیار ہوں، آپ نظر کرم فرمائیں۔ آزمائش جیسے وہ قرآن شریف میں آیا نا کہ 5 چیزوں سے آزمائے گا اللہ مومنوں کو، یہ اس وقت کی بات ہے نا یار، 1450 سال پہلے۔ اب اللہ تعالیٰ بکریوں کو مار کے تھوڑی آزمائے گا، ہمارے پاس بکریاں ہی نہیں ہیں۔ وہاں تو لکھا ہوا نا کہ مویشی کو مار کے آزمائے۔ اب ہم نے تو کوئی بکری بھینس پالی ہی نہیں ہے، تو اب ہماری آزمائش کیسے ہو؟ اب ہماری آزمائش اسی طرح ہوگی کہ وہ لیپ ٹاپ خراب ہو گیا، آئی فون نہیں کام کر رہا ہے نا، یہ گاڑی خراب ہو گئی، انجن سیز ہو گیا۔ اگر آج کے دور میں قرآن شریف اترتا تو یہ کہتے ہیں ہم آئی فون سے، لیپ ٹاپ سے، اینڈرائڈ فون سے آزمائیں گے۔ بھائی وقت بدل گیا ہے نا۔ اب آپ کہاں کھیتی باڑی کرتے ہیں جو آپ کی فصل تباہ کرے گا؟ وہ فصل تو انہیں کی تباہ ہوگی نا جو فصل اگائیں گے۔
آپ کے کاروبار میں نقصان ہوگا، لیکن آپ تو جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہی نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی تو آزمائش ہی نہیں ہوگی۔ نہیں، ہر آدمی کی جو ہے ٹیلر میڈ آزمائش ہے۔ جیسے اب یہ بینیفٹس کے اوپر ہے، اس کی آزمائش کیسے ہوگی؟ بینیفٹ بند کر دے گا۔ لیکن تیار رہو، گرنے نہیں دے گا وہ، اپنا ارادہ ظاہر کرو، گرنے نہیں دے گا۔ فقیر کی حکمت کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اور فقیر کی حکمت بھی کیا حکمت ہے؟ فقیر کا ارادہ یہ ہے کہ کل سب سے روزے رکھوائے گا، 2 دن بعد اللہ اس کی زبان میں بول گیا روزے رکھنے والا کافر ہے۔ اب کیا فقیر کی حکمت ہوگی؟ اب وہ کیا بولے؟ اچھا، وہ 2 دن پہلے وہ فقیر آپ کو کہہ رہا ہے کہ سب سے روزے رکھوائیں گے، 2 دن ابھی گزرے نہیں ہیں کہ اللہ اس کی زبان میں بول گیا کہ یہ روزے ووزے جو ہے نا کافروں کا کام ہے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ بعد میں اس کو لوگ کہیں گے جی آپ نے یہ کہا ہے۔ نہیں، میں نے کب کہا؟ نہیں، آپ نے کہا۔ اب آپ یہی سمجھیں گے کوئی حکمت ہوگی۔ حکمت کیا؟ کدو حکمت ہے اس میں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ اس کی زبان میں بول گیا۔ سرکار نے دین الہی میں لکھا ہے کہ کام اللہ کے ہوتے ہیں، الزام بندوں پہ لگ جاتا ہے۔ جو عام لوگوں کے لیے تھوڑی کہہ رہا ہے، کہا گیا ہے کہ بھئی کام اللہ کے ہوتے ہیں، الزام بندوں پہ لگ جاتا ہے۔ یہ فقیروں کے لیے کہی گئی ہے نا بات، الزام فقیروں پہ لگ جاتا ہے کیونکہ ان کی زبان میں وہ بولتا ہے نا۔ جس طرح خواجہ غریب النواز جو تھے، قوالی انہوں نے ایجاد کی، ابھی تو اس کو قوالی بولتے ہیں، اس کو شروع میں بولتے تھے قول علی۔ کیا بولتے تھے؟ ہاں، قول علی۔ اب وہ قول علی کو بگاڑ کے قول علی قو علی قو علی قوالی، یہ قوالی بن گئی۔ وہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے، قوال وغیرہ بلائے انہوں نے کہ چلو بھائی قوالی۔ ایک مولوی آ گیا، کہنے لگا بھائی اسلام میں موسیقی حرام ہے۔ تو کیا ہوا؟ خواجہ صاحب نے اس کو کہا کہ حضرت آپ چند دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں۔ وہ بیٹھ گئے، ان کو نیند آ گئی اور حضور خواب میں آ گئے۔ حضور خواب میں آ کر کے قوال کو کہہ رہے ہیں کہ قوالی شروع کرو۔ تو قوال کہہ رہا ہے جی مولانا صاحب نے روکا ہے، کہتے ہیں حرام ہے۔ میں کوئی حرام نہیں، شروع کرو۔ اب وہ جو مولانا صاحب تھے انہوں نے دیکھا بھائی حضور نے قوالی شروع کرائی ہے، ان پہ بھی حال چڑھ گئے، مریدوں میں شامل ہو گئے۔ یہ کرم اور فضل خاص پر ہوتا ہے کہ وہ جتنا بھی انہوں نے علم حاصل کیا ہے نا، وہ ایک نظر ڈال کے سارا علم ادھر ہو گیا فارغ، اور جو فتوے لگا رہا تھا وہ سالا خود اچک رہا ہے، خود اچھل رہا ہے، خود ناچ رہا ہے۔ Amra TV, the place to connect with God.